بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، دس از لیکچر نمبر 9 آف کلاس 5 فرام اسلامیات۔ سو اسٹوڈینٹس اوپن یور بک۔ بیٹا یہ ہمارے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لاسٹ چیپٹر، اس کے فرسٹ پیج جو ہے ہاف ریڈنگ ہماری ڈن ہو چکی ہے۔ نیکسٹ پیج ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ یہ بیٹا ہمارا چیپٹر ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، لاسٹ چیپٹر ہے، اس کا آپ جو ہے وہ سیکنڈ پیج اوپن کر لیں۔ جنگ کے دوران حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارث داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ داد شجاعت ان کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے۔ تو جعفر بن ابی طالب نے قیادت سنبھالی۔ جب وہ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھالی۔ ان کی شہادت کے بعد مجاہدین اسلام نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو متفقہ رائے سے، متفقہ مطلب سب کی رائے سے، اپنا نیا سپہ سالار چن لیا۔ ایسے نازک وقت میں جبکہ دشمن کی تعداد اور سامان حرب مسلمان فوج کے مقابلے میں کئی گنا تھا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے اعلیٰ جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ اس جنگ میں انہوں نے دشمن کی 9 تلواریں توڑیں اور 3000 مسلمان لشکر کو بحفاظت بچا کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جنگ یرموک، محاصرہ طائف، غزوہ حنین اور تبوک میں بھی بڑا اہم اور مرکزی کردار ادا کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید بنیادی طور پر ایک سپاہی تھے۔ ان کی طبیعت میں دشمن کے لیے سختی اور غصہ تھا۔ جب بھی ان کی نظر دشمن پر پڑتی تو ان کا قابو میں رہنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ اللہ کا فضل ہمیشہ ان کے شامل حال رہا، وہ کبھی بڑے سے بڑے لشکر سے مرعوب نہ ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید فوجی نظم و ضبط کے قائل تھے، خود بھی نظام کی پابندی کرتے تھے اور بطور سپہ سالار دوسروں سے بھی اس کی پابندی کرواتے تھے۔ خلفائے راشدین خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے بے پناہ خدمات سر انجام دیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اسلامی فوج کے سربراہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی جنگی حکمت عملی اور قیادت سے اسلامی فوج نے نہ صرف اپنے سے کئی گنا بڑی فوج سے مقابلہ کیا بلکہ ان کو شکست بھی دی۔ خاص طور پر اس وقت کی 2 بڑی طاقتوں روم اور ایران کو شکست دینے میں آپ رضی اللہ عنہ کا بڑا عمل دخل تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی قیادت میں مسلسل فتوحات کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو شکست نہیں ہو سکتی۔ اس غلط فہمی اور بدعقیدگی سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمان حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید سے لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف قائم رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت خاموشی سے اپنے عہدے سے فارغ ہو گئے اور اسی فوج میں ایک ادنا سپاہی کے طور پر بہادری کے جوہر دکھاتے رہے، نہ کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی استعفیٰ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں کہ 20 جنگوں میں حصہ لینے والے جرنیل نے خواہش کے باوجود شہادت کا رتبہ نہ پایا اور 61 سال کی عمر میں میدان جنگ کی بجائے گھر میں وفات پائی۔ ان کا مزار شام میں ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ اس جرنیل ان کو خراج تحسین پیش کرنے آتے ہیں۔ ان کی جنگی حکمت عملی آج بھی تمام دنیا کی افواج کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بیٹا ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی۔
نیکسٹ ہے بیٹا اس کے سوال جواب۔ سوال نمبر 1 مشق سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ سوالات کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی شخصیت کیسی تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب، حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اسلام کے ایک نامور جرنیل اور بہادر سپاہی تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کا شمار مکہ کے ان لوگوں میں سے ہوتا تھا جو بہادر اور دولت مند تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق مخزوم خاندان سے تھا۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب کب اور کیوں دیا؟ جواب، آپ رضی اللہ عنہ کو یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری اور جنگی صلاحیتوں کی بنا پر عطا فرمایا۔ سوال نمبر 3، حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے کسی ایک جنگی کارنامے پر روشنی ڈالیے۔ جواب ہے، جنگ موتا میں جب مجاہدین اسلام نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو نیا سپہ سالار چنا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے اعلیٰ جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ اس جنگ میں انہوں نے دشمن کی 9 تلواریں توڑیں اور 3000 مسلمان لشکر کو بحفاظت بچا کر مدینہ واپس آ گئے۔ بیٹا آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ یہ جو لاسٹ پیج کی ہم نے ریڈنگ کی ہے اس کی اگین ریڈنگ کرنی ہے آپ نے، اور یہ 3 کوسچنس سوال نمبر 1 کے فرسٹ 3 پارٹ جو ہیں، مطلب 3 سوال جواب، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور ان کو آپ نے اپنے رجسٹر پہ رائٹ کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔